like and subscribe my channel, Islam World. قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، اے منافقو تم خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری میں، اللہ صدقے کو تمہارے قبول نہیں کرے گا۔ اس سے ہمیں ایمان کی ویلیو کا، ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جو شخص توحید پرست نہیں ہے، رسالت کا منکر ہے، کسی بھی طرح سے اسلام کی بیسک جو عقیدے ہیں ان کا انکار کرتا ہے، جو اسلام سے خارج ہے، قرآن و حدیث میں یہ مضمون بہت اہتمام سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی نیکیاں رائی کے ایک راکھ کے پہاڑ کے برابر ہیں، جو دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے، پھونک مارو تو پورا پہاڑ غائب۔ تو کافر جتنی نیکیاں کر رہے ہیں بس دنیا میں ان کو اس کا اجر اللہ دینا چاہے گا تو دے دے گا، دنیا میں شہرت، عزت، دولت کی صورت میں، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مسلمان جو ایمان والا ہے، حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور کے ذریعے بھی بعض دفعہ جہنم کی آگ سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو اس لیے ایمان پہ کبھی سودے بازی نہ کریں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے مسلمان اسلامی کنٹریز سے یورپ، امریکہ کی طرف جاتے ہیں، غیر مسلموں میں رہتے ہیں اور وہ بھی کلمہ کفر کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے، وہ بھی اسلام پہ اسی طرح سے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ وہ تو یہ ہلکا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس سے آپ کی ساری نیکیوں کی ویلیو زیرو ہو جائے گی آپ کی۔ تو ایمان کی قدر کریں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو دعا قرآن میں آتی ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا علماء کہتے ہیں بار بار مانگنی چاہیے۔ اللہ جب تو نے ہمیں ایک دفعہ ایمان کی توفیق دے دی تو اب ہمیں ایمان سے ہرگز ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں، تو موت ہماری ایمان پر ہی ہو، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اللہ نے منافق کی ایک علامت بیان کی کہ یہ نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ۔ سستی کیوں ہوتی ہے؟ ان کا اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر آپ نے لذت پیدا کرنی ہے نا، تو جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا استحضار پیدا کریں، اس کی عظمت دل میں پیدا کریں، اس کی محبت پیدا کریں، اس سے آپ کو نماز میں لطف اور مزہ آنا شروع ہوگا۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ نافرمان کے مال اولاد دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کثرت ہر دور میں پسندیدہ سمجھی جاتی تھی، پہلے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے، تو یہ ہمیں نیچر کے خلاف فیملی پلاننگ والوں نے چلا دیا ہے کہ 2 بچے ہی اچھے۔ تو اولاد کی کثرت، جیسے مال کی کثرت قابل فخر ہے تو ایسے اولاد بھی تھی، تو کافر بھی اس پہ فخر کرتا تھا۔ اب جو ہے نا وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارا سسٹم ہی الٹا کر دیا ہے۔ اور آخری جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان کو دیتے رہیں گے تو خوش رہیں گے، دینا بند کر دیا تو ناراض ہو جائیں گے۔ ایسے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں کہ آپ دیں گے تو خوش رہیں گے، دینا بند کیا تو ناراض، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار پہلے بھی اس نے دیا ہے ہمیں، حالانکہ ہم مستحق تو نہیں تھے۔ تو اس طرح کے ناشکرے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، اور خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ان ناشکرے میں تو نہیں ہیں۔ اولاد پہ والدین کتنا احسان کرتے ہیں، جب کبھی تھوڑی سی کوتاہی ہوتا ہے اولاد کیسی نافرمان بن جاتی ہے، تو ان کے احسانات کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ عورت پہ شوہر احسان کرتا ہے، کبھی یہ اونچ نیچ ہو جائے تو وہ ناشکری پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں نفاق کی علامات میں سے ہیں۔